محمد وآل محمد صلوات. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. کاشف کنز و حبیب عدلی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اپنے عقیدے میں اسے علی قبلہ حسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں. بار محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ میرے محترم سامعین دے علم ہے کہ مذہب شیعہ دے اصولوں تے گفتگو جاری ہے. توحید، عدل، نبوت. کل نبوت میں اور صبح امامت. کل امامت تے گفتگو کی تے آج گفتگو ہے قیامت. قیامت ایسا کیتا ہے جڑیا بندیاں دیاں اصولاں چ امامت کوئی نہیں، قیامت تے وہ بھی قائل. پوری دنیا عقیدہ قیامت تے یقین رکھتی ہے. قیامت ہر صورت آئے گی. وہ واسطے قرآن پاک وچ بہت زیادہ مواد موجود ہے. قیامت نو بہت بار بیان کیتا گیا. یعنی ہر نبی دی امت نو راہ راست لے آن واسطے قیامت دا ذکر کیتا گیا ہے. اور قرآن پاک وچ بہت زیادہ قیامت دا ذکر ملتا ہے. پہاڑاں نال ٹکرا جان گے، زمین آسمان نال ٹکرا جائے گی، سیارے ستارے نال ٹکرا جان گے، سورج چند نال ٹکرا جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے نظر آؤ گے. یہ ساری گلاں قیامت کے ذکر قرآن پاک وچ موجود. نتیجہ وہ کی ہے قیامت کا؟ نتیجہ یہ کہ کوئی ساری دنیا برباد ہو جائے گی، دوبارہ ساری دنیا نو زندہ کیتا جائے گا. جتنے انسان خالق نے خلق کیتے ہیں دوبارہ اصلی حالت جب عمر چ اٹھن گے تو اٹھ کے
بارگاہ اہدیت حساب کتاب دیں گے. جزا والے جزا ملے گی, سزا والے سزا ملے گی. یہ ساری قیامت ہے. اور قیامت دے مناظر نو اتنا بیان کیتا گیا ہے کہ بندے ڈر گئے نے بڑا قیامت تو. منظر ہی بڑے خوفناک نے. پھر نتیجہ کی نکلے گا جنت اور جہنم. جی میں عقیدہ توحید تے گفتگو کرن لگیا مولوی ڈردے نے, بندے چپ کر گئے تو میرا کی بنے گا. ایویں عقیدہ قیامت کا بھی ذکر کرتے ہیں بندے پریشان ہوتے ہیں پھر تو میں کہڑی گلاں کراں کی بندہ میں آکھاں. میں کوشش کرنی ہے کہ آج عقیدہ قیامت بیان کیتا جائے, اور جس ذوق نہ جناب سن رہے ہیں امید ہے کہ اس ذوق نال یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا. قیامت والے دن بندے کلا کلا بندہ رہ جائے گا, یعنی اپنے آپ کی فکر ہے, دوسرے کی فکر کوئی نہیں. ماں تو بیٹا موجود نے لیکن ماں نو اپنی فکر ہے, بیٹے نو اپنی فکر. باپ بیٹا موجود نے, بیٹے نو اپنی فکر ہے, باپ نو اپنی فکر. بہن بھائی موجود نے, بہن نو اپنی فکر ہے کہ میں اپنا حساب دینا, بھائی نو اپنی فکر ہے میں اپنا حساب دینا. شوہر تو بیوی اتنے موجود نے لیکن پتہ کوئی نہیں ہوئے گا یہ شوہر ہے تو بیوی. یہ مطلب ہے کہ جنہیں رشتے نے منقطع کیتے جان گے. کیوں کیتے جان گے؟ اس واسطے کہ شور اٹھ جائے گا بہت زیادہ. برا نسنا میں مگر برا چیخا مار لگتا ہے میرا برا جو یہ گلے جنا کروں. بیٹے میں لے جاتے ہوں تو باپ روڑا پا دے, وہ قیامت اس بکری قیامت بڑھ جائے. اللہ اس سارا شروع ہوگا مٹانا چاہتا ہے, مکانا چاہتا ہے. بندے ساتھ دینے صرف بندے نے. اور کمال ہے کہ جنہوں نے اپنا ساتھی سمجھ کے بندہ ٹریا ہے, ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ میں نے اس کی کیتا ہے, پیر گواہی دیں گے میں نے کتنے گیا سی, کان گواہی دیں گے کی سنتا ہے. تو ادھر بندہ کتنا بے بس ہوئے گا. بندہ نہ دسنا چاہے تو پھر ہاتھ دس دیں, نہ دسنا چاہے تو پیر دس دیں, نہ دسنا چاہے تو کان دس دیں, نہ دسنا چاہے تو زبان پھر بولے. بے بسی کا بہت بڑا منظر ہوئے گا بروز قیامت. رشتے سارے برکتہ ہوں گے. اچھا اپنے رشتے رہنے نہیں لیکن ساتھ دینا ہونا ہے نہیں. اپنے رشتے تو رہنا کہ باپ میں بیٹا یاد نہیں, ماں میں بیٹی یاد نہیں, بہن برا یاد نہیں, شوہر بیوی یاد نہیں, پتہ ہی نہیں کون ہے کون ہے. صرف اپنا پتہ ہے کہ میں تو میں اپنا ساتھ دینا ہے. یہی اپنا تو رشتے دار رہنا پہ جہے کے ساتھ دینا ہے وہ رشتے دار ہے کوئی. تو بے ریاضی کی اخیرلی عادت کرنا لحاظ ہوتا ہے مطلب سمجھ جاتا ہے مطلب پہ کیا تھا لحاظ ہوتا ہے مطلب رشتے داروں کا. وہ لم یلد بھی ہے اور لم یولد بھی ہے, کسی نے نہیں چھوڑے نہ دے بچوں کوئی ہے. واحد عادت ہے, کہار تے جبار ہے, کدی ٹائے بندے چڑھ گئے ایسے تھے جتنا عزیز کوئی نہیں, رشتے دار کوئی نہیں. بڑھے گا بندے لڑکی یہ نہ قیامت ہے. قیامت کی بات ہے کہ رشتے موجود میرے تو پتہ نہیں لگنا آپ برا ہے, آپ بہن ہے, آپ بیوی. یہ سارے رشتے محبت کا رشتے ہیں. یعنی بیوی شوہر کا محبت کا رشتہ ہے, ماں بیٹے کا محبت کا رشتہ ہے, بہن بھرا کا محبت کا رشتہ ہے. ارے پہاڑ پہاڑوں میں ٹکرانے میں ایک محبت نے لکھیا پہ ہوئے گا صرف یہ کہ بہن بھرا میں محبت نہیں, ماں بیٹی میں محبت نہیں, میاں بیوی میں محبت نہیں. یہ مطلب ہے جو اللہ اس پوری کائنات چوں محبت چوک کے بکری کر لے گا مگر قیامت آ جائے گا. ہر شہر کچھ ٹکرا جائے گی. کیوں؟ اس ساری کائنات کی محبت ہے, رشتے میں مضبوطی کا چکنی جنہیں سے بندے بیٹھے ہیں تھے محبت ہی میں جب بیٹھے ہیں, محبت میں نہیں آیا, محبت میں جانا ہے. اللہ خیر رکھے. یہ مطلب ہے کہ محبت ایک ایسی شہر کائنات ہے جن کی وجہ تو ہر شہر آپس میں منسلے گی. جب اللہ اس پوری کائنات کو محبت بکری کرے گا نہ کدھر وہ بعد پھر مگر قیامت ہی قیامت ہے. یہ مطلب ہے نکلے گا کہ جب پنڈ چو محبت نکلے اس پنڈ چ قیامت ہے, جس گلی چو محبت نکلے
جتوں محبت نکلی نہیں اتنے قیامت آئی. یہ مطلب ہے محبت ہی ایک وجہ ہے جہد نال زندگی ہے, اس تو بعد پھر قیامت ہی. اچھا جی قیامت آ گئی, ڈرا ڈرا کے مولویاں نے ڈرانا چاہیے. قیامت تو ڈرایا اس واسطے کیا کہ بندے کچھ خوف خدا ہوئے تو بندے آخر سا حساب کتاب دینا ہے. وہ بندے قیامت کا ذکر شروع کرتے ہیں تو بندے منہ موڑ جاتے ہیں, آتے ہیں لے بھائی تو ساڈا ترا کڈنا, اگے ہی اسی مرے ہاں تو سانو تو قیامت ہی بے فکر رہو. قیامت تو بعد جگہ دو نے, ایک دا نا جنت ہے ایک دا نا جہنم ہے. تو چلو جہنم دیاں گلاں نہیں کرنیاں تو جنت ہی کر لے گا, جنت ہی کر لے گا. اصل کی یہ مطلب ہے کہ اس وحدہ لا شریک اگے بندیاں پیش ہونا ہے وہ دربار ہے, کلے کلے بندے تے رشتہ ہونا کوئی نہیں. یہ مطلب ہے نکلیا بھی لحاظ وہ کسی کا کرتا نہیں, جبار بھی ہے تے قہار بھی ہے. ایڈے سخت ماحول کیا کسی ایسے دی ضرورت نہیں جہد نال انہوں محبت ہو. میرا خیال ہے کہ ایڈا قہار تے ایڈا جبار تے لم یلد ولم یولد, انگ کوئی نہیں ساگ کوئی نہیں. دا مطلب ایسے کٹھن ماحول ہے کسی ایسے دی تلاش کر لینی چاہیے جہد نال انہوں محبت ہوئے. وہ ہوئے گا کیسا؟ انہاں بندے ورگا نہ ہوئے گا, وہ کوئی ہور طرح دا ہونا چاہیے. مثلا یہ بندے کی نشانی ہے, انہاں دے رشتے مک جان گے, بھرا بھرا نہیں رہے گا, ماں بیٹا نہیں رہے گا, بھائی بھائی نہیں رہے گا. یہ مطلب ہے نہیں رہنے کوئی رشتے اس کائنات کوئی ایسے بھی ہیں جنہ کے ادھر بھی رشتے رہ جان. یہ مطلب ہے نکلیا بھی وہ بندے وہ وکھرے ہونے چاہیے نے جنہ کا ادھر بھی ہے بھراواں والا بہناں والا, سارے رشتے قائم رہن. جنہ دے قائم رہن گے وہ بندے اور نے, جنہ دے ٹوٹ جان گے وہ بندے اور نے. ہوں مینوں سمجھ آ گئی ہے, مینوں تے آ گئی ہے, تو ہوں میں جناب تک بھی پہنچا دینا. ایک رشتہ میں پڑھیا ہے جہاں اہل حدیث دوستاں 8 حدیثاں لکھی ہیں نا, بالکل ٹھیک نے. انہاں وچوں ایک حدیث ہے, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. برا تے اتنے رہنا کوئی نہیں, برا تے برا نو پہچاننا ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے کائنات تے دو ہی برا نے جنہوں قیامت والے دن بھی پہچان ہوے گی. علی نو پتا ہوے گا اے محمد ہے, تے محمد نو پتا ہوے گا اے علی. یا علی, یا علی معروف حدیث ہے, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. لوکاں دے بھراواں دے رشتے ٹوٹنے کیوں نے تے انہاں دوواں بھراواں دا رہنا کیوں؟ ہر گل سوچنے واسطے ہوندی ہے جی. سارے جان دے بھرا بھرا نہیں رہنے, جدوں بھرا بھرا نہ رہن دا نہ قیامت ہے. جتھے بھرا بھرا نہ رہن وہ نہ قیامت ہے. انہاں دوواں بھراواں دا رشتہ ٹوٹنا کیوں نہیں؟ جڑی میری نک سمجھ آئی ہے جی میں تو سنائی جانی ہے. مینوں سمجھ آئی ہے رشتے تروڑنے اس واسطے نے کہ حساب کتاب وچ رولا نہ پے. جی تروڑنے تے اس واسطے نہ پے حساب کتاب وچ رولا نہ پے. ایویں بھرا رولا نہ پا دے میرا بھرا جو اینوں کتھے لے چلو جے, او نہیں سو نماز پڑھی اینوں میں کم لے گیا سا, روزہ نہیں سی رکھیا, میں انہیں مینوں آکھیا سی مینوں سویرے اٹھائی, میں نہیں سی اٹھایا. غور ہے انج دے کم بھرا کرنے شروع کر دیں گے. یہ مطلب ہے اللہ رشتے اس واسطے ختم کرے گا پہ حساب کتاب وچ رولا نہ پے, حساب کتاب وچ شور نہ اٹھے. جڑی مینوں قبلہ سمجھ آئی ہے نا, جڑا علی تے محمد دا رشتہ رہ جانا نا تے سارے جان دے رشتے ٹوٹ جانے نے. صرف گل یہ نہیں ہے کہ رشتے انہاں دے ٹوٹنے نے جنہاں حساب دینا ہے, انہاں دے نہیں ٹوٹنے جنہاں حساب لے. لو جناب, یہ مطلب ہے کہ رزلٹ ڈے دا نا قیامت. ساری تو قرآن پاک دی تسی تفسیرات پڑھ لو تے آخری گل یہی نکلنی ہے کہ رزلٹ ڈے یعنی دین دی 31 مارچ
یعنی جو 31 مارچ نو رزلٹ نکلتے ہیں، نتیجے نکلتے ہیں، وہ تو نتیجے کا دن ہے جہاں نام قیامت ہے۔ نتیجے والے دن سارے بال تو خوش نہیں نہ ہوتے، کیا بات ہے، سارے بچے تے نتیجے والے دن تو خوش نہیں نہ ہوتے، پتہ ہوتا ہے اپنے آپ کا، جنہیں کھ نہ کیتا ہوئے وہ نے کدی نہ 31 مارچ آوے، کدی 31 مارچ نہ آوے، انہوں نے پتا ہوتا بھی ادھر ساڈے والا کام ہو جان تے بندے پوچھنا تو کام خراب ہو۔ سوڑ کیوں چڑھی ہوتی ہے 31 مارچ دی؟ کیا بات ہے، جس ٹکا کے امتحان دیتا ہوئے اور جنہیں اپنے اندر بھی نمبر گنے ہوں تو پتا ہوئے پہ دو بات ہی انہیں نے کٹ نہیں آنا، یہ مطلب ہے انہوں رزلٹ دے دا فکر کوئی نہیں۔ قیامت اج میں پڑھ رہا تے کل میں امامت پڑھی تھی، یہ مطلب ہے امامت قیامت تو پہلے رزلٹ تو پہلا بندے فکر تو کرنی چاہیے نا، میرا رزلٹ نہیں کرنا ہے تو کچھ وہ واسطے ٹیوشن بھی رکھی جاتی، وہ واسطے ترلے بھی کیتے جاتے، کسی طریقے پاس ہو جایا جائے، امید تے بندے نوں ہوندی ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا۔ میرے عزیز دوستو، شیعہ قوم کو میں سلام پیش کرنا، مبارکبادی دی مستحق ہے قوم جنہاں دے امام نے قیامت تو پہلے آنا ہے۔ یہ بہت فائدہ ہے امام دا قیامت تو پہلے آن دا کی فائدہ ہے۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا تمہیں امام دا بڑا چاہ چڑھے، میں کہ چاہتے ہیں کہ جڑے امام کم آخر کیتے تو کدی نہیں تو چاہ کا چڑھے۔ میں نے کہا جی کوتاہیاں ہو جاندی ہیں، کوشش تو کرنے ہیں، پھر بھی بندے معصوم تری نہ سی۔ کہنے لگا جڑا میں صاحب لایا نا تواڈے امام نے آ کے تواڈا کچھ کرنا ہے، جڑے تواڈے قسم نے نا تواڈا امام کچھ تواڈا کرے گا ضرور۔ میں کیا سی منتظر ہی صرف اس واسطے، میں کیا سی منتظر صرف اس واسطے۔ کہنے لگا کہ میں انہوں نے ایک مثال دیتی، میں کیا اصل گل ہے کہ بال بڑے اوترے ہوتے ہیں، یہ اڑ جاتے ہیں، جی کلا لیلا نہیں نہ ٹرتا، میں سکول جان لگا بال اڑ جاتے، وہ پھر جناب لتاں ڈاشنیاں آخنا میں نہیں۔ وہ ماں جی سارا دن منہ چمتی ہے نا، وہ پھر ڈا لیتی ہے۔ جہاں منہ چمتی ہے نا اس منہ تے مار دی چپیڑا جنیاں تو بج سکن۔ یہ دس میں جی ماں انہوں مارتی ہوں وہ دشمن ہے نہیں؟ میں مطلب وہ کی ہوتا ہے، میں آنا مطلب وہ یہی ہوتا ہے جا سکول ہے، یہ مطلب میں کیا ماں انہوں اس واسطے مارتی ہے پہ تیری میں کھل لانی پئی تلا چھڑا گی، پر سکول تینوں کل کے چھڑا گی، کھل لانی پئی تلا چھڑا گی، سکول تینوں کل کے چھڑا گی۔ جڑے منہ تو چپیڑا ماری ہوتی ہیں نا، جڑے بڑے آتا نا ہو کے پر کے میں جانا ادو منہ تو کے اتنے کریم لا دینی ہے۔ جڑے بڑے ہو کے لے کے آتا اما جانا میں جانا، ادو منہ تو ہوتا کے اتنے کریم لاندی ہے، پین لا کے منڈا سکولے جانا ہوتا ہے۔ سکول کوئی نہیں پتا یہ گھر کی حالت ہوئی ہے، سکول کوئی نہیں پتا یہ گھر کی حالت ہوئی ہے۔ البتہ اتنے جا کے حاضری بھی لگ گئی ہے، وہ سکول داخل بھی ہو گیا ہے۔ اما تیرا شکریہ، جہاں کو لتر پولا کرنا ہی وہ گھر ہی کر لیا ہی نا، سکولے تے پہنچا کے چھڈیا ہی نا۔ میں کیا امام نو ڈیک دے اس واسطے ہاں جہاں کو لتر پولا کرنا ہی آ کے کر لے جنت جتے پہنچا۔ کوتاہی ہے وہ ساڈا امام آ کے پہلے کٹ لے تے کم از کم بروسے معاشرہ سی شرمندہ نہ ہوئی۔ میں کیا سی اس واسطے انتظار کرنے ہیں کہ ساڈا مولا جلدی آ۔ سانو پتہ ہے انہاں ساڈا سی اس قابل نہیں کہ سانو آدھے ساتھ سی نہیں لا رہے، جہاں کوتاہیاں ہیں ساری کو چاڑ چمپ جی کرنے والی ہے
بشک کر لینا آ کے ساڈا ہی فائدہ ہے، ساڈا ہی فائدہ ہے۔ ہر بندہ پیپر دے رہے ہیں، ہر بندہ پیپر دے رہا نہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دینا، یہ وہ آیت ہے جڑی مولوی ختمہ تے پڑھ دے، ٹھیک ہے جی، وہ میں پڑھ دینا۔ مول صاحب تشریف فرما رہے ہیں، اللہ سی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم بندوں کا امتحان لیں کہ ان میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ رزلٹ دے دا نا قیامت ہے، تے ہن ہر بندہ امتحان ہے، مذہب دا جیڑا بھی ہے نا انہوں مننا پائے گا۔ قرآن کہہ رہا موت و حیات نو سا خلق تا کیتا ہے تاکہ بندے دا امتحان لیا جائے۔ یہ مطلب ہے جن شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے امتحان چ نے، یہ ساری زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان چو گزرنے پہ، ٹھیک ہے۔ اسی نے فلانا نکاح ہوں فوت تو چرا ہو گیا سی، اس کی ویکھیا اس امتحان نہیں ویکھیا، اور کی نہیں ویکھیا، امتحان چ نہیں پیا، وہ امتحان ہی کوئی نہیں ہویا۔ نکے بچے سارے جنت جانے نے، جن نکے نکے بچے فوت ہونے سارے جنت جانے نے بغیر حساب کتاب تو، چنگا نہیں رہ گیا۔ بہت ہوشیار رہو، خدا دی قسم نکیا نکیا کو ہدایت لینی چاہیے، نکیا نکیا کو میں لین لگا ہدایت، بیٹھے نہ نکے لو یہاں کو ہدایت لینے، یہ نکیا نکے سارے بندے اسی امتحان چ تو جناب منہ چکے لڈیاں پہ مارنے، امتحانہ چ لڈیاں، امتحانہ چ ہر بندہ امتحان چ تو بڑا راضی ہے، کیا بات ہے، آ بچیاں کو ہدایت لئیے۔ انہاں نو فروری چ نانی آکھے نہ کسے ویلے نانکے بھی آیا کر، یہ آندا اماں میں امتحانہ تو بعد آواں گا، خدا دی قسم پھوپھی آکھے کسے ویلے آندا اماں میں امتحانہ تو بعد آواں گا۔ یہ دا مطلب بالا نو بھی پتہ ہے کہ کھجل خرابی امتحانہ دے وچ نہیں کری تھی، آوارہ گردی کرنی ہو تو امتحانہ تو بعد کری دیئے۔ وہ بندے کیسے نے جڑے امتحان دے وچ بھی رہے تے آوارہ گردی بھی سارا دن کر دینے۔ خدا دی قسم ہر بندہ امتحان دے وچے اور کما لے وے کہ نگران باقاعدہ بندہ پیا، نگران بندہ پیا، تے نگران او ہے جدا رشتہ دار کوئی نہیں۔ چلو بندہ نگران دا کوئی رشتہ دار ہو تو بندہ انہوں آکھے انہوں آکھے آجے میرے امتحان کٹ رکھے، جی لوگ جاندے نے پہ اتھے نگران ہونا ہے تے مہربانی کرے ذرا میرے کو امتحان کٹ رکھیں، اور کمال ہے کہ اس قوم نو تو میرا خیال ہے انہاں امتحاناں دے دناں وچ اینی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے دی، جدے ویکھن والا ایک نہیں ایک او نے تے 14 اور نے، جنہ بندیاں تے انہاں دا دھیان ہے، خدا دی قسم انہاں نوں کوتاہی کرنی نہیں چاہیے۔ دیکھو اتنا لطف ہے اس ممتحن دا، او دا آرام بڑا ہے، جڑا امتحان لے رہے ہیں کمال ہے کہ سارا سال ٹیچر بچیاں نو سوال سمجھاتا ہے، ایک باری نہ آوے پھر سمجھاتا ہے، پھر نہ آوے پھر سمجھاتا ہے، پھر نہ آوے پھر سمجھاتا ہے، سارا سال ترائی کراندا تے سمجھاتا ہے تے سوڑا نہیں پیندا۔ وہی بچہ امتحان چ بیٹھا ہوئے تے او اٹھ کے آ کے سر جی میری گل سنا جی، آندا بہ جا، توجہ رکھنا، سارا سال اس پیار نال بھی سمجھایا تے مار کے بھی سمجھایا، گھر بھی آکھیا انہوں آکھو پڑھے کرے، سارا سال جو نرم سی، امتحان جیڑا سخت کیوں ہو گیا؟ اس واسطے وہ آندا بھی سارا سال بھی تینوں میں ہی دسنا ہے، تے ہن امتحان پہ ہوندا تے ہن بھی میں ہی دسنا تے امتحان تیرا کد ہے؟ یہ دا مطلب ہے سارا سال ٹیچر نرم ہوندے نے، اوہی ٹیچر امتحاناں وچ گرم ہوندے نے۔ قرآن دی قسم کو فیل ہو گیا تے اکا ہی مویا نہ ہوئے، او اللہ جڑا امتحان لے رہے نا او اگے پیچھے جبار بھی ہے، اگے پیچھے قہار بھی ہے، تے امتحان دے معاملے چ اینا نرم ہے، اینا نرم ہے، اینا رحیم و کریم ہے کہ جدوں سا کہنا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں اس دن کا جس دن عدل کا بدلہ ملے گا، سزا والے کو سزا، جزا والے کو جزا ملے گی۔ او تو پہلا اے نہیں سو آکھیا میں جبار بھی ہاں، میں قہار بھی ہاں، اور وہ دا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں مالک ہوں اس دن دا تے رحمان بھی ہاں تے رحیم بھی ہاں، او دی رحمانیت ویکھنا او دی رحیمی ویکھنا۔ خدا دی قسم اگے پیچھے شدید ہے، اگے پیچھے جبار ہے، اگے پیچھے قہار ہے۔ دنیا دا کوئی ممتحن دو چیزاں دی اجازت نہیں دیندہ، ایک پیپر آؤٹ نہیں کرتا، ایک نقل دی اجازت نہیں دیندہ، جڑا نقل کرتا پھڑکتے ہو بھی گیا، جے پیپر آؤٹ ہو کرتا ہی نہیں، ایڈا رحیم لبدا کوئی نہیں، فیل کسے مرضی نہ نہیں ہونا ہے۔ ہو سکیا جا پیپر بھی آؤٹ ہی تے نقل دی بھی کھلی آزادی ہے۔ پیپر کی میں آؤٹ ہے آدم تو لے کے
دینے من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں کتابوں کا، ماں قبلتوں کا، من اماموں کا۔ 5 سوال کریں گے، پیپر آؤٹ ہو گیا۔ 10 اللہ کیڑائی، نبی کیڑائی، قبلہ کیڑائی، امام کیڑائی، یہ گلہ ساری یاد ہو گئی ہیں۔ رب کیڑائی، نبی کیڑائی، کتاب کیڑی یا قبلہ کیڑائی تے امام کیڑائی۔ اللہ فرمایا 5 تے سارے سوال نے، 5 کون 5 سوال نے جڑے اساں تیرے کولوں قبر وچ پوچھنے نے۔ ہن تو 5 چوں ہی فیل ہو جا تے میں تینوں کیڑی جنت وچ لے جا۔ کنے سوال نے جی؟ 5۔ قبر وچ عقیدے دے سوال نے، حشر وچ عمل دے سوال نے۔ عقیدہ پوچھا جانا قبر وچ، یہ نہیں پوچھا جانا رب دے آنکھیں لگا ہے کہ نہیں، پوچھا جائے گا رب ہے کیڑا ہی۔ نبی دے آنکھیں لگا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا نبی کیڑا ہی۔ امام دے آنکھیں لگا ہے کہ نہیں، وہ حشر وچ پوچھا گے آج 10 امام ہے کیڑا ہی۔ قبلہ منہ کر کے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، پوچھا گے حشر وچ آج 10 قبلہ سمجھدا کینوں ہے، قرآن تے عمل کیتا ہے کہ نہیں۔ آج صرف یہ نہ پوچھنا بھی تیری کتاب ہے کیڑی ہے۔ یہ مطلب ہے عقیدے دے سوال قبر چ ہو جانے نے، اوتھے پھر نماز، روزہ، حج، زکات یہ کتنے پوچھا جانا ہے؟ حشر وچ، قیامت وچ۔ یہ مطلب ہے بڑا جا کم قبر چ مک جانا ہے۔ 4 بندیاں نوں چڑھیا نمازاں بخان دا۔ اللہ فرماتا عقیدہ پوچھاں گا نا قبر وچ، وہ ٹھیک ہویا تے نماز بھی پوچھ لیں گے۔ کیا بات ہے۔ تے عقیدہ درست نہ ہویا تے نماز پوچھن دا تے موقع ہی نہیں ہونا۔ یہ مطلب ہے نماز بھی انہوں پوچھی جانی ہے جدا عقیدہ ٹھیک ہے، نماز انہوں پوچھی جانی ہے جدا عقیدہ ٹھیک ہے۔ تے جنہ شیعہ نوں رولا ساڈا عقیدہ ٹھیک ہے تے جے تہاڈا ہی ٹھیک ہے تے پوچھی بھی تے تانوں ہی جانی ہے نا۔ بولو تو صحیح نا جی۔ عقیدہ شیعہ سمجھتے ہیں عقیدہ صرف ساڈا ٹھیک ہے، تے جے صرف ساڈا ٹھیک ہے تے پھر نماز بھی صرف ہونا کھونا صرف جی شیعہ نمائندیاں دیکھا بھی جناب عقیدہ الحمدللہ ساڈا ٹھیک ہے تے جے الحمدللہ ساڈا ٹھیک ہے تے نماز بھی الحمدللہ سانوں پوچھی جائے۔ جنہ دین دے میرے کو 5 اصول سنے نے، آج تے میرا حق بندا ہے گل کراں کہ اصول کنوں آندے نے۔ اصل تو نکلیا اصول، اصل دا معنی جڑ، اصول معنی جڑا، اگے نے فرو آندے نے فرا نوں، فرا آندے نے ٹہنی نوں، پتیاں نوں، پھلاں نوں۔ یہ مطلب جڑ ٹھیک ہوئے تے ٹہنی بھی نکل پیندی ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا جڑ ٹھیک ہوئے بلکہ جڑ دے ٹھیک ہون دی علامت یہ ہے کہ وہ پھٹ کے کوئی شاید باہر نکلے نا۔ وہ جڑیاں پھٹ کے باہر نکلنی نہ ٹانیاں، کسی دا نہ نماز ہے، کسی دا نہ روزہ ہے، کسی دا نہ حج ہے، کسی دا نہ زکات ہے، کسی دا نہ تولہ ہے، کسی دا نہ تبرع ہے، کچھ جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ پہلی قوم پر پھٹنی ہے وچوں نماز والی جڑ ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے۔ جڑا ساریاں ٹھیک رہے، توحید والی بھی ٹھیک ہے، عدل والی بھی ٹھیک ہے، نبوت والی بھی ٹھیک ہے، امامت والی بھی ٹھیک ہے۔ اچھا جڑا ساریاں ٹھیک ٹھاک نے تے اینی نہیں پہ پھٹدی وچوں نماز، کی گل کی ہوئی ہے؟ یا تینوں روشنی نہیں پہ ملتی، یا ہوا نہیں پہ ملتی، یا مٹی زرخیز نہیں۔ تا علامہ اقبال نے فرمایا سی ذرا نم ہو تے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ۔ کچھ نمی ہوئے جی جڑا بالکل ٹھیک نے تے باہر کخ کٹا نہیں پہ نکلتا۔ کی گل ہوئی ہے؟ اج دعوت فکر بھی ہے جی، اج دعوت فکر بھی ہے جی۔ یہ جڑے فروعاں وچوں نہیں پہ نکلدی فروعات ساڈے وچوں نماز، روزہ، حج، زکات، دھیان کریے کہ جڑ کمزور تو نہیں۔ توجہ رکھنا خدا دی قسم، دھیان رکھنا کہ جڑا کمزور تو نہیں ہو گئی۔ یہ 5 اصول نے دین دے، یہ تے سیدھے کار بنتا خدا دی قسم۔ یقیناً اگر جڑ ٹھیک ہے وہ چلو نہیں تو کدی نہ کدی صحیح، پھر ہولی ہولی صحیح۔ میرا خیال ہے کہ اس محرم تو بعد ارادہ کر لیے پہ جے جڑا ٹھیک نے تے قوم پر نکلنی چاہیے، قوم پر نکلنی چاہیے۔ یار اللہ تے فرماندا ہی 5 پتے تیرے کولوں ایک دیہڑی چ برآمد ہونے چاہیے۔ جڑ وچوں 5 پتے تے جے جڑ واہ واہ ٹھیک ہوے تے تہجد دا 6واں بھی نکل پے تے کہڑی ہے؟ جڑ بہترین ہوئے تے 5 پتے یہ بھی نکل جاندے، تہجد دا پھل بھی کھڑ جاندے۔
آباد و شاد رہو. میرے عزیزو آج قیامت تے گفتگو ہے. خالق نے فرمایا جا پیپر آؤٹی تیرے کو پوچھاں گے تیرا رب کیڑا ہے, تیرا نبی کیڑا ہے, تیرا امام کیڑا ہے, تیرا قبلہ کیڑا, تیری کتاب کیڑی ہے. اسے واسطے اسی قبر چ لٹاندے ساروں دیاں باواں ہلا ہلا کے آنے تے ہنے آؤن گے دس دیں اللہ میرا رب ہے, محمد میرا نبی ہے, قرآن میری کتاب ہے, کعبہ میرا قبلہ ہے, تے پہلا میرا امام علی ہے, دوجا حسن ہے, تیجا حسین ہے. مادی تک دسنے قبر تے بہ کے. ٹھیک ہے. میں نے کوئی بندہ کہنے لگا انہوں ہن کی پہ کر دے, میں کہ دسنے پہ ہنے انہاں آنا ہے, اے پوچھن گے تے آ دسی. کہنے لگا مت تہاڈی کوئی نہیں رہ گئی. میں کہ کی ہوئے؟ کہنے لگا ہن بیچارے دس دے پہ ساری زندگی پئی سی, اینوں ادوں دسنا سی, تیاری کروانی سی, تسی ہن قبر تے بیٹھ کے تیاری پہ کرواندے. میں کہ توں گھر 6-7 بھی نہیں پڑھیا. کہنے لگا کیوں؟ میں کہ تیاری منڈیاں کیتی ہی ہوندی ہے, پہلا تو امتحان دی پیپر 8 بجے ہوئے نا تو 7:30 بجے ٹیسٹ پیپر لے کے برانڈے چ پھردے ہوندے نے. انہوں پوچھدا تیاری پہ کرنا ہے, آندا نہیں نظر پہ مارنا. میں کیا تیاری ہوئی ہو گئی ہے, پتہ ہے انہوں میرا پہلا علی ہے تے آخری مادی ہے, وہ قبر تے بہ کے تے ہمیں نظر مروانے. کہنے لگا تسی ہو جاندے ہو تے آندا کوئی نہیں. میں کہ اس واسطے پہ اسی آنے افہام اسما اسما افہام اسما افہام, سنویں تے سمجھویں, سنویں تے سمجھویں. یہ دا مطلب ہے جڑا ساڈا جاندا ہے وہ سندا بھی ہے تے سمجھدا بھی ہے. تے میں کہ انہوں ہلاندے کیا, انہوں ہلاندے کیوں؟ میرے والد صاحب پہلا بندہ سی جنہوں تلقین میت ساڑے پر پڑھی گئی. میں نے ایک بندہ اگلے پڑھ کر کل ابے نو ہلاندے سو. میں کیا کیوں؟ میں کیا ہلاندے اپنے ابے نو تے سمجھا دے تیرے ابے. اور ایک میری گل کی میں کہ سمجھا دے تینوں یہ سب ہے کہ یہ اسی مومن سمجھنے ہیں. مومن یہ ایمان لے آن والا ہے, تے موت آ گئی ہے پھر بھی سندا بھی ہے پیا تے سمجھدا بھی پیا. اگر سنتے سمجھتے نہ ہوتے تو نبی یہ نہیں سی آخنا قبروں کو لنگ کے آخو السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں والو تم پر ہمارا سلام ہو. قبر دے سلام دینا ہمیشہ سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. جو جواب دین جوگے نہیں سن تو نبی سلام کروائی کیوں؟ یہ مطلب ہے جواب وہ دیندے نے دیندے نے دیندے نے. کیا بات ہے بندیاں دی, وہ جواب دیندے نے. سنیا سانو نہیں جانا تو مردے پھیر ہوئی نے. جی وہ تو وعلیکم السلام سنیا سانو نہیں پہ جانا تو مردے پھیر ہو نے. کیا بات ہے. میں کہ انہوں نے اسماء فہم اے ساڑھے ابے نو کی سمجھان دے ہو؟ میں کہ انہوں سمجھان دے ماں کہ بندہ مومن ہے, نہ نبی ہے, نہ ولی ہے, نہ رسول ہے, نہ کتب ہے, نہ غوث ہے, نہ عبدال ہے, نہ کلندر ہے. ایک عام جہاں مومن ہے تے موت آ گئی ہے, سن بھی رہے ہے تے سمجھ بھی رہے ہے. سندا کنا نال ہے تے سمجھدا دماغ نال ہے. تیرے ابے نو اے سمجھانے ہاں جدوں ایک محمد دا کلمہ پڑھن والے مومن دے ذہن تے موت اثر نہیں کرتی, محمد نو بخار نہ ہذیان کیسے؟ سنتے سمجھ. پیپر آؤٹ ہے, قیامت دی تیاری, پیپر آؤٹ ہو گیا. اگلی گل ہے نقل کردہ بندہ پھڑک تے 3 سال بیٹھ نہیں دیتے. اللہ فرمایا جاؤ یہ بھی موجہ نہیں, ایڈا کریم تینوں کتھوں لبنا ہے, ایڈا رحیم تینوں کتھوں لبنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی تیرے سامنے نمونہ ہے, نقل ماری یا تو میں پاس کرتا ہوں. صدقے جاوا نقل کر کے بھی آ گیا تو میں پاس کر دے گا. نبی نمونہ تیرے سامنے رکھے ہیں, خدا دی قسم ایڈے اچھے طریقے نال بچیاں نوں میں عرض کر دیا یہ نقل جڑے چلاندے نے نقل مارتے ہیں. یہ تو پتا جنا بھئی وہ جڑا نقل چلاندا ہے وہ ایڈا لائق تو نہیں نہ ہوتا. پہلی گل تو طے ہوگی بھی نقل چلاندا ہے وہ ایڈا لائق نہیں ہوتا. ایک وہ لائق ہونے کا ثبوت میں دینا, وہ تو نہ لایا کہ جو لائق ہی ویکھنا کنی ہے. پیپر انہوں کوئی نہیں آتا, کھ کنڈا یاد نہیں, راتاں گزاریاں نے پھر ٹر کے سو کے بیکار جہا ہے, نلائق جہا ہے, بلے وہ نلائکا. یہ نہ انہوں بھی پتہ ہے جہے کلاس لائق منڈے ہوندے ہیں انہوں نے اسے یار بنایا ہوتا ہے. کیا بات ہے, آباد و شاد رہو. خدا دی قسم پھر وہ جدن
میں اس سکول کی گل، میں پرائمری سکول کی کدا گل کر رہا، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، میں ابتدائی سکول کی گل کر رہا تاکہ بچے بھی شامل ہو جان. وہ پھر انہوں آتے ہیں یہ نا سویرے جدوں پیپر لین گے نا سر جی تے پھر ویخ لے ترلا ویخ لے پھر یار نہیں. وہ آدھا یار تے گل بھی دس میں نا تیرے پیچھے بہنا جی مہربانی کری میں تیرے مگر بہنا. یہ مطلب پاویں کڈا نہ لے کے انہوں پتا جی نقل کرنی ہوئے وہ اگے نہیں ہوئی پیچھے. پتا ہے کہ جی نقل کرنی ہوئے وہ اگے نہیں ہوئی وہ پیچھے پی ہے. ٹھیک ہے نا اگے ہوئی ہے تو نقل نہیں ہوتی اس تون بڑ پی جا سدکے جا تون بڑ پی جا کنا کو پوا کے ویکھے گا تیسرا انہوں کھ نہیں اگے ہویا نہیں تو پچھوں کھ دسیا نہیں. جدو کھ دسیا نہیں نلائک اگے ہی سی اگے ہی نلائک سی اگوں اگے ہو گیا اگے ہی نلائک سی اگے ہی نہ لائق سی اگوں اگے شاباش اگے ہونا تینوں کی فائدہ ہوا تینوں چاہ چڑیا میں اگے ہاں تو دل کرے گھر دے چاہ چڑیا ہوئے ساڈا اگے وے ساڈا اگے وے ساڈا اگے وے. اس گھر دے ادھر مل کے آخیا تہاڈا کھ نہ رہے تساں مینوں چاہ نہ لگے کیتا سی میرے کولوں نقل بجی نہیں تو میں پاس ہویا. مجھے علی کی قسم دستے کبریا ہے علی ادھر ادھر کا سوال نہ ماننا عمر دعا مجھے خدا کی قسم دستے کبریا ہے علی. ہو سکنا ویخ لے یار ہے نا تو میں تیرے مگر بواں گا تو تھوڑا جہا نا پرچا آنج نو رکھا تھوڑا جہا آنج کرے گا تو میں مگروں ویخ لاں گا دیکھ لے. ہو سکنا مینوں جاپتا نہ تو آپ کرنا تو نہ مینوں کرن دینا نہیں میں تیرے کوئی نہیں آتا تو ذرا کو آنج رکھی. یہ مطلب ہے اس نالائق نو پتہ ہے ایدے مگر پاں گا تو گزارا ہوئے گا پاویں کڈا نالائق انہوں پتہ ہے پہ لائق آئے اے وہ دی لائقی ہے بھی آپ نالائق ہے لیکن ان سینس پتہ ہے پہ ایدے مگر بہنے وہ نلائکی تے او دی اخیر ہوئی ہے جنہوں پتہ ہی نہیں پہ میں کدے مگر بہن لگا. جی اصل جڑا نا فول نلائک ہو نہیں جڑا کسے چنگے دے مگر بہ جائے جڑا کسے لائق دے مگر ہو جائے وہ ایڈا نلائک نہیں. نلائک 100/100 او ہے جنہوں پتہ ہی نہ لگے پہ کرنی تو میں اگے نہ کرے تے بہن میں کدے پیچھے لگا. میں منڈا فیل ہندہ ویکھے ہے 10 شیڈا لگی ہیں تے منڈا فیل آکھے ابا میں گاڑا ہاں ساڑھے علاقے چنا اچھا پیپر ہو جاتے لوگ آدھے اچھا میں گاڑا ہے وہ منڈا فیل ہو گیا آکھے میں پرچے لکھے نے این نہیں چڑھ میرے نام 300 روپیہ فیس لگتی سی پیو نال ٹر گیا بورڈ چو پرچے کڑھائے انہاں آکھے میں منڈا فیل ہو نہیں سکتا پرچے کڈو پرچے کڈے ڈھیر لگ گیا. اس آکھے لکھ لے کے ساڑھے منڈے نے بہ جا کرا دیتی عمل انہیں ہائے عملہ دا ٹھیر لگا ہے تے منڈا پھیر ہے. بچے جی ہوں اس پروفیسر دے وہ آخر لگا بہت چاچا جی تو میں دسنا ہے تو پھر کیویں ہویا کیویں ہو سکا تیاری شہری دی کوئی نہیں سی اگے گیا تو اس اگلے رول نمبر تے پرچے لے آندے جدے مگر بیٹھا سی ہو سکا چونکہ اگلا فیل ہے بات ہے اے جدی نقل کرتا رہا ہے او جو فیل ہے اس دے آٹومیٹک ہی ہو جانا سی نا. اے دا مطلب ہے جڑا اگے غلطیاں کرے گا او دی نقل کرنے والا بھی غلطی تے غلطی کرتا جائے گا. اے دا مطلب ہے خدا دی قسم ثابت ہو گیا. میں مبارک دینا اس قوم نو جڑے جدوں مگر بیٹھے نے کسے معصوم دے بیٹھے نے تجھے مگر بیٹھے صدقے جاؤ مگر او دے ہونے جی دی غلطی کوئی نہ ہوئے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یا رسول پیچھے بہنا یا رسول جیسے پیچھے بہنا. میں وال کھولو، والاں نوں خوبصورت کنگھی کرنا نبی دی سنت ہے. نبی دی سنت ہے. نبی نے مانگ کٹی ہے ایتھوں تک وال ٹکے نے. نقل کرنے والے نوں چاہیے یا ماما بنے تے یا وال سوار کے رکھے. والاں نوں شو کرنا بھی نبی دی سنت ہے. جے ہون کہہ دیتے جی نبی پاک دے وال ایتھوں تک سن، ایتھوں تک بھی کئی لکھے نے. اگر شو نہ کیتے ہوندے تے شہزادے کی پھڑ دے؟ شہزادے نے زلفاں پھڑیاں نے، پھر زلفاں ہے سن. میں کہ یا رسول نقل کرنی ہے تہاڈی تے تسی ہو ساری کائنات دے نبی، اس عالمین دے نبی. عالمین وچ مرد بھی شامل نے، عالمین وچ عورتاں بھی شامل نے. تہاڈی نقل میں کراں تے وال کھولاں گا تے شو کراں گا تے میری بیٹی تہاڈی نقل کرے. آخر نبی تے میری بیٹی دا بھی ہے نا، نبی تے میری بیوی دا بھی ہے نا، نبی تے میری ماں دا بھی ہے نا. جڑیاں مستورات نے او کدی نقل کرن تے پاس ہون گیاں. تہاڈی نقل کر کے جے وال کھولن تے ممکن نہیں. مرداں وال بکھانے نے، عورتاں وال چھپانے نے. کوئی واسطہ اپنی عزت دے. اگر ساڈے پاس ہون دا خیال ہی تے ساڈے تیاں دے پاس ہون دا بھی کوئی سبب پیدا کر. اللہ فرمائے محمد اعلان کر فاطمہ بذات منی، فاطمہ میری نبوت دا حصہ ہے. مرد تیری نقل کرن پاس کر دیاں گا، تیاں تیری نقل کرن پاس کر دیاں گا. توجہ رکھنا. کدی نقل کرن کے مرد مصطفیٰ دی. میں بی بی او دسیے نقل واسطے. تھی نقل کرے تا ٹھیک ہے، بیوی نقل کرے تا ٹھیک ہے، ماں نقل کرے تا ٹھیک ہے. کوئی کائنات تے ایسی بی بی پیش نہیں کر سکتا جیڑی مجموعی اعتبار نال نمونہ ہوئے. مجموعی اعتبار نال نمونہ ہوئے. خدا دی قسم کسے بی بی دی طلاق دی خبر اٹھ جائے لوگ تیاں نوں آندے نے او دی بہنی نہ بہن، یہ وہ کو نہ بیاہ کر، اس کو چنگی مت دینی ہے. یہ مطلب ہے مت چنگی دین والے دے مگر بعید ہے. خدا دی قسم گھر جا کے اعلان کر دیو تھی واسطے نمونہ بھی پاک بی بی، بیوی واسطے نمونہ بھی پاک بی بی، ماں واسطے نمونہ بھی پاک بی بی. مکمل عورت اللہ دی کائنات تے بڑے نمونے آئے نے. کوئی بی بی بیوی بنن دا موقع ملے ہے، براہ راست بیوی بنن دا موقع ملے ہے، بیٹی بنی نہیں تے دسے گی کسے تھی نوں کہ کیویں زندگی گزارنی ہے. حوا بیوی ہے، بیٹی نہیں. حضرت حوا بیوی تے ہے، بیٹی نہیں. مریم بیوی بیٹی ہے، بیوی نہیں. حوا نبی دی بیوی ہے، کسے دی بیٹی نہیں. انہوں پتہ ہی نہیں اٹھ کے ابے نوں سلام کیویں کری دے، ماں کو اجازت کیویں لئی دی، کیوں کسے دی بیٹی ہے ہی نہیں. حضرت مریم ماں ہے لیکن بیوی نہیں. انہوں نہیں پتا دوپٹے نال شوہر دی جُتی تو توڑ کے میں چاڑی دی. صدقے جاواں. اور کوئی بیوی بیوی بنی ہے تے ماں بنن دا موقع نہیں ملیا. یہ مطلب ہے نہ موقع ملیا ہوئے تو ساڈا قصور ہے. حوا نو موقع نہیں ملیا بیٹی بنن دا تو ساڈا قصور نہیں. مریم نو موقع نہیں بنیا بیوی بنن دا تے ساڈا قصور نہیں. جے کوئی بیوی بنی ہے تے نہیں موقع ملیا ماں بنن دا تے ساڈا قصور نہیں. مکمل نمونہ جناب سیدہ نے اس واسطے کہ بیٹی ہوندی ہے بہت بڑی، وڈے باپ دی وجہ تو، بیوی وڈی وڈے شوہر دی وجہ تو، ماں بڑی چنگیا پترا دی وجہ تو. تیری جُتی تو سٹ لائن والا. جدوں بیٹی سے تیرے ورگا پیو کسے دا نہیں سی، جدوں بیوی بنی ہے تیرے ورگا شوہر کسے دا نہیں سی، جدوں ماں بنی ہے تیرے ورگی اولاد کسے. قیامت قیامت دل کو سا نکل سکتا ہے کتھے جنت چ. خدا دی قسم جتھے مرد ہونے ہیں انہوں نے وارث دا نام حسین ہے، جتھے مستورہ ہونی ہیں انہوں نے وارثہ دا نام بطول ہے.
امتحان جناب تے ذہن چ آ گیا، یہ مطلب بہنا کسی معصوم پیچھے ہے، غیر معصوم پیچھے نہیں، نقل دی بھی رہتے، نقل دی رہتے اور پیپر بھی آؤٹ ہے۔ ایک گل اور سنا دیا، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت پڑھ دینا، خالد فرماتا خالدین فیہا ابدا، جو ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ مطلب ہے کچھ بندے دیہڑی دو بھی جا سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچھ لوگ رہیں گے جہنم میں۔ یہ مطلب کچھ بندے جان گے سزا سزو بھگت کے 2-4 گھنٹے ہو سکتا ہے، واپس آ جان، کئیاں دی حوالہ تو زمان تو جاندی، ٹھیک ہے جی، حوالہ تو اگے کہہ دینا، اگو پھر کئی کو جو اللہ معافی دے۔ اللہ فرمائے خالدین فیہا ابدا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد تک جہنم میں رہیں گے۔ ایک وجہ ہے، صدقے جاواں وجہ کے لیے، خالد فرماتا لا یجدون ولیا ولا نصیر، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ان کا نہ کوئی ولی ہے، صدقے جاواں، ان کا نہ کوئی نصیر ہے، انہاں دا نہ ولی ہے نہ انہاں دا کوئی نصیر ہے۔ یہ مطلب ہے بندے نو ایتھے رہ کے قیامت اگر وہ ذہن چ موجود ہے تو قیامت واسطے کوئی ولی بھی بنا کے رکھنا چاہیے، کوئی نصیر بھی بنا کے رکھنا چاہیے، تو پھر ساڈے کول تے آسانی ہے، ایک نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ، ایک رسول تے ایک حالت رکوع وچ زکات دین والا علی۔ یہ مطلب ہے کوئی ایسی گل نہیں، اللہ نہ دسے گا رسول تے دسن گے نا، تے رسول نہیں تے حضرت علی تو اتھے ہی دینا۔ یہ مطلب ہے ولی۔ ہن مولوی صاحب لایا کہ ولی تے حضرت علی ثابت ہو گئے، وہ میں کئی تقریراں کر چکا۔ میں مکے شریف تو کتاب لے کے آیا جہدے وچ اہل حدیثاں بھی لکھیا کہ یہ آیت ادوں اتری ہے جدوں حضرت علی نے انگوٹھی زکات دتی ہے۔ یہ مطلب ولی تے حضرت علی ثابت ہو گئے۔ اگوں مولویاں کہ ہونے چ کرو کچھ ہی کرو، کچھ کی کریے، انہاں کہ ولی دا کوئی ترجمہ ہی کوئی مٹھا جا کر چھڑو، مٹھا جا نہیں انگریزی چاہ رہے نا، لائٹ جا ترجمہ کر چھڑو تاکہ جے ولی مننا بھی پہ جائے علی نو تو ذہن تے اثر بہت نہ پہ۔ انہوں نے ترجمہ کیتا ہے دوست، ایک اللہ تمہارا دوست ہے، ایک رسول تمہارا دوست ہے، اور ایک وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ یہ مطلب نکلیا پہ یہ ترے دوست نے۔ اگو میں پنجابی مولوی چونکہ میں تے مڑنا نہیں نا پنجابی ترجمہ کرن، یہ مطلب دوست دا ترجمہ تو یار ہی نکلیا، یار نکلیا، اللہ ساڑا یار ہے۔ یہ مطلب دوست کا ترجمہ ہی نکلیا، ایک نبی یار ہے، ایک حضرت علی یار۔ کوئی گل یار ترجمہ کر لو، ویسے یار ترجمہ ہے نہیں ولی دا۔ ولی دا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی سنے جی، اعلیٰ حضرت بریلوی انہاں ولی دا ترجمہ کیتا سرپرست۔ کی کیتا جی؟ سرپرست۔ سرپرست نو ولی آندے۔ میرا خیال اے تو میں دو گلا کر دینا، سرپرست نو ولی آندے۔ یہ مطلب ہے جہنم میں ہمیشہ وہ رہے گا جدا سرپرست کوئی نہیں۔ سرپرست کدو منگے جاندے ہیں؟ سرپرست منگے نالائکاں کولوں سرپرست منگے جاندے ہیں۔ جیڑا منڈا 4-5-7 دن سکولے نہ جائے پھر انہوں ماسٹر آندے نے کہ بڑے والے نا کسی سرپرست نو لے کے آئے، یعنی سرپرست دا مطلب ہے ولی نو لے کے آئے۔ جی عربی چاکھن تے ولی آکھن گے، اردو چاکھن تے سرپرست آکھن گے۔ اچھا جے سرپرست دا معنی یار ہے تو چھڈا مولویاں نو، کدی کسی منڈے نو کسی ماسٹر آکھیا سویرے سرپرست لے کے آئے تو یار نو لے گیا ہونا۔ یہ مطلب بالا نو ہی پتہ بھی سرپرست ہو رہے تو یار ہو رہے۔ وہ سرپرست کنوں آندے نے؟ جاگو میں قیامت پڑھ رہا ہوں، سرپرست نو آندے نے منڈا ٹردا سرپرست نو نال لے کے، چاچا ہوئے، مامو ہوئے، پیو ہوئے، سرپرست نو اگے لاندا ہے، آپ پیچھے پیچھے رہندا ہے۔ توجہ رکھنا، سرپرست اگے آپ پیچھے، یہ مطلب ولی اگے ہونا چاہیے تو دوجا بندہ وہ پیچھے ہونا چاہیے۔ اچھا وہ تر پیا سکول دا گیٹ لنگن لگا، ولی اگا تو وہ پھر کھلوتا ہے، وہ آ جا آ جا آ جا آ جا، وہ پھر وہ کو ڈردا ہے نا جنہیں قصور کیتا سو، ہائے ہائے جدیاں غیر حاضریاں کیتیاں سو،
ساڑیاں بڑیاں غیر حاضریاں جی میں پکی گل پہ دستا جی نماز دیاں ساڑیاں غیر حاضریاں دا صاحب کوئی نہیں زکات دیاں غیر حاضریاں دا صاحب کوئی نہیں غیر حاضریاں بڑیاں نے اور غیر حاضریاں تو ڈرے ہے او دے کولوں جدے پیش ہونا سو تے ہن آسرا کدا سو آسرا کدا سو صدقے جاواں سرپرست نو ولی آندے نے ہن میں ولایت ادو اچھے طریقے نال دس نہیں سکدا قیامت دا منظر بھی ادو چنگا نہیں دس سکدا اگر جناب دے ذہن چ آ گیا کہ وہ سکولے جان نو قیامت پہ سمجھدا تے میں گیا تو انہاں مینوں ٹھا لینا اوے کل کتھے سا پرسوں کتھے سا او تو روز ہی نس جانا ہے تو دسدا بھی نہیں تے نس جانا ہے کیا بات ہے تو دسدا بھی نہیں تے نس جانا ہے کھلار دے تینوں ایتھے ہاں تے تو نس کے اوتھے تو نہ سکے ہوتے حالانکہ ہر ویلے دا نسل اللہ نو نا پسند نہیں حج بندہ کرن جائے جڑا صفا مروہ چ نہ نسے اللہ فرماتا کار نس جا جڑا صفا مروہ چ نہیں نسدا اللہ فرماتا کار نس جا اے دا مطلب ہے جت نسنا بھی اوتھے چاہیے جتھے اللہ راضی ہوئے اے تے کم پٹھا ہے نا جتھے اللہ نسائے اوتھے بندہ کھلو جائے جتھے اللہ فرمائے کھلوتا رہو تو بندہ نس ایک کڑی بات رہی ہونے نسیا تے غیر حاضریاں والا پچھے تے ولی اگے جنہیں ولایت تے قیامت کٹھی ویکھنی ہے میرے لو ویکھنا اے مگر پہ لکدا ہے وہ ادھر ہوندا تے ادھر ہو جاندا وہ ادھر ہوندا تے ادھر ہو جاندا ماسٹر بیٹھا ہے اوتھے پیش ہونا سو او دے ہائے ہائے پیش ہونا سو اس بڑے دے سامنے چور ہے او دا نسیا او دے کولوں غصہ ہے اونوں او ساکھیا سی نال لے آئی اے بھی او دی مہربانی جے ساکھیا نال لے آئی ہائے ہائے اے بھی قبلہ او دی مہربانی جے ساکھیا سرپرست نو نال لے آئی اے دے مقدر چنگے جنوں سرپرست لب گئے اے دے مقدر چنگے او رحیم بڑا ہے او ساکھیا لے آئی میں او دے نال گل کراں گا اے ہن اگے اگے وے اے ہن پیچھے پیچھے وے او آندا ادھر ہو او ادھر سامنے تے ہو او آندا سامنے تے آ مگر جی نہیں جی اوے سامنے تے آؤ گل تے سن جی نہیں جی ولی کنوں آندے نے جڑا مگر لکنے دی باں پھڑ کے آکھے ادھر ہو کچھ نہیں آندا جڑے آباد پھر سننا نا خدا دی قسم ولی انہوں آندے نے او جے ایڈا ڈرنا سہی تے مینوں لے کے کنوں آیا سا ہن ادھر ہو میں ایتھے ہی کچھ نہیں ہوندا علی انہوں آندے نے جدے مگر لکیے تے او دربار الہی چ باں پھڑ کے ادھر ہو میں جو نال کچھ نہیں اچھا تانوں ولی دا مانا ذہن چاہ گیا ولی دا مانا سرپرست ہے ولی دا مانا یار میں کرن نہیں دینا کرن نہیں دینا یار ہے نہیں اس واسطے سے جاننے ہیں یارانوں جاننے ہیں جس بندے بخاری شریف نہیں پڑھی وہ کہے جنجے بھی نہیں گیا وہ جڑا بندہ کسی دی برات نال گیا ہے اس ویکھیا نہیں پھر دولہا جاندا ہوندا ہے چاچے بھی بچے ہوندے نے مامے بھی بچے ہوندے نے وہ سارے ولی ہوندے نے ابا بھی بچے وہ ولی ہے چاچا ماموں بھی بچے وہ ولی نے بڑے سارے ولی نال نے پر حرام ہے جے کوئی یار جڑے نے ولیاں نو نیڑے ہوندے ہون تو ساتھ دھیان نال منڈے نو ویکھیا ہوے گا کدی نال چاچا نہ ہوے گا ماما نہ ہوے گا پھپھڑ نہ ہوے گا ابا نہ ہوے گا سجے بھی یار ہون گے دولے دے ادھر بھی یار ہون گے اے کون ہے جی یار نے اگے 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 پان کھاندے پھردے نے لوکاں دے تھکدے پھردے نے وہ اے کون نے ایڈے مچے لوگ پوچھتے ہیں وہ ایڈے مچے کون نے تسی تے بھلے منس بندے ہو وہ اسی تے بھلے منساں تے یار بنے جے سبحان اللہ پیسہ ایک نہیں لانا پیسے کردیاں دے لگے نے اے کون نے جی یار نے کام انہاں دا کی ہے کام اے وے پی جیڑی شے کسے دولے کے رکھنی ہے انہاں پھڑ کے کھا چھوڑ جی مینوں تے یار نہیں کڈنا جیڑی
شاہ کے پتاسے آئے نے تو کھا گئے نے چھوارے آئے نے تو کھا گئے نے 400 بندہ برات دا ہوئے خدا دی قسم گھروں کچھ خاص لوگ خاص گلاس خاص دودھ پا کے خاص بندے واسطے لے کے آؤ پہلے تو کرسیاں وکھریاں ہوندیاں تے صوفہ پاویں غریب ہوے ایک ہوندا ہے او صوفہ انہاں وکھرا رکھیا ہوندا منڈا ایتھے بیٹھ گا دولہا ایتھے بیٹھ گا مرضی کردار تے دولہا ہے او ہن تانوں پتہ ہے نال بہن نہیں دیندے کسے وڈے بندے نوں کسے وڈے نوں نال نہیں بنے آپ بیٹھے ہوندے تڑ کے کروں خاص گلاس خاص لوگ خاص پانی خاص شربت خاص مشروب لے کے وہ آؤندے نے وہ گلاس بھی وکھرا ہوندا ہے دوجے گلاساں نالوں جی انہوں منہ رکھن نوں تھاں کوئی نہیں ہوندا صدقے جاواں انہوں گوٹا لگا ہوندا ہے وہ سارا منہ نوں چمڑ جاندا وہ گلاس خاص بنایا اس واسطے ہوندا ہے میں اس گل نوں ہی نہ کدی پیڑا نہیں پیا ایک مولوی لڑ پیا ایک برات تے میں بھی بچی سا کہنے لگا بھی آ بدعت ہے میں کہ کیڑی آئے نبی پاک دے دور اس قسم دا گلاس ہوندا ہی نہیں سی میں کہ نبی پاک دے دور تم ہی کوئی نہیں سامتا اور میں کہ تو ہمیں غصہ نہ کریا کرو کوئی گل نہیں ہو چونکہ ہار بھی پایا ہوتا ہے اس واسطے سیرا بدھا ہوتا ہے صرف اس واسطے پہ سارے جہان نو پتہ لگے کہ پاویں 100 بندہ آئے ہے ٹور نہیں اساں ایک نال جڑی مینوں سمجھ آئی ہے یار اے سارے ساڈے مہمان نے لیکن جدے حوالے اسی عزت کر رہے ہیں او آ ایک ہے وہ گل چار ہو گانا ہوئے وہ سر تے تسی جو ٹوپی رکھ لو سیرا رکھ لو یعنی وہ تشخص علیحدہ وکھانا چاہیے وہ گھر والے نے وہ بھی گلاس لوگوں ہور ہوں نے سٹیل دے وہ واسطے شیشے دا گلاس سوار سور کے خاص دودھ خاص لوگ خاص برتن چ لے کے خاص اس لڑکے واسطے لے کے آتے ہیں جدو انج کرتے ہیں جہے وہ کھو کے پی جان انہوں یار اچھا ہوتا کی وہ اگا پیچھا ہوتے نہیں نہ کسی نے نال بہن دے نال بہنا تے آپ بہنے میں یار اٹھائے کدوں جاندے نے جڑے والے لوگ آتے ہیں بینڈ کھلارو ہے پنڈا نو پاؤ ہے اور روڑا مکاؤ کی ہو گیا اور مولوی صاحب آئے نے اتوں مولوی آتا ہے پھر اللہ چاہے وہ ویخ لیں دینا کہ ہوں اصل کام ہونے لگا ہے اصل کام میں نکاح لڈی دے ویلے وہ نال سن شربت دے ویلے وہ نال سن واجے کے نچن واسطے نال سن ہچ مالو ویلے نال سن رولا شولا بتھیرا پایا نے جہے ویلے اصل مولوی آیا نا نکاح کرنا اصل ساری شادی چ نکاح جی ہی اصل اتوں ٹریا نا مولوی ادھر ایک بندہ اٹھیا ہے جہاں سویر کا چپ کیتا سی نا تیرا مچھیاں بہتا سی پیا وہ سگا ہو کے پھر غصے نہ رکھنا اٹھو بھائی اتوں کسی بندے نو بہن میرا خیال ہے کہ ولی دا ترجمہ ہو گیا اے جڑے نال آ کے بٹھائے جاندے نے ادھر پیو بہ جاندا ہے اونوں آندے نہیں ولی ادھر چاچا بہ جاندا ہے اونوں آندے نہیں ولی اے دا مطلب لڈیاں چھٹیاں دا کام یاراں نال چل جاندا ہے جدوں اصل معاملہ آوے یار اٹھائے جاندے نے ولی بٹھائے آباد رہو مولا تم آباد و شاد رکھے میرے عزیز دوستو ولی دا بنا سرپرست الحمدللہ ساڑھے ایک نہیں 12 سرپرست سرتے ہوئے وہ دے آرام بڑے ہوندے ایک تے خرچ سارا وہ کرتا خرچ سارا سرپرستی کرتا وہ آندہ میرا فرض ہے دعا کرو کسے دے سر تو سرپرست غیب نہ ہو اسی مصاحب نال بھی اسے لفظ نال جڑ گئے دعا کر رہے ہیں اللہ کسی دے سر تو سرپرست نہ لے جائے رات دے 2 بجے سن شب عاشور تقریباً 2 بجے دا وقت ظہر اللہ المصلی عبادت تے تشریف فرمان ہے میں امامت دے حوالے نال نہیں عام انسانی سطح تے مصاحب جدوں پڑھے جاندے نا وہ انسانی سطح تے پڑھے جاندے ورنہ اگر منزل نو ویکھیے
تو پھر تو اسی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں کی پارسی ہوتے امام سن تے ولی سن وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ انسانی سطح تھی۔ نبی پاک دا کہ بیٹا فوت ہو گیا تو رو پائے، ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بھی اجے وہ منہ لفظ آپ بھی، تو حضور نے فرمایا کیا میں دل نہیں رکھتا؟ میں نبی ضرور ہاں لیکن انسان ساتھ دل بھی رکھنا۔ انسانی سطح تے شبیر نے محسوس کیتا کہ میرے خیمے کوئی آ کے کھلو گیا، کھلوتا اس یا کے رات 2 بجے دزا ظاہرن سرپرست کوئی باپ دا سارا سر تے نہ ہوئے تو پھر بندے اس طرح گلا نہیں کرتے جی میں باپ دی موجودگی کرتے۔ شبیر نے دیکھا بے ساختہ اٹھ پہ مسلح عبادت تو دعا ہاتھوں میں سونا چہرہ لے کے حضرت امام حسین فرماتے ہیں قاسم بیٹا رات دے اس ویلے ماں دا خیمہ چھڑ کے تو تم میرے کو آ گیا ہے، شب عاشور ہے، آخری رات ہے، ہر بیٹا ماں کو لے تو میرا لال تم میرے خیمے چ آیا ہے۔ نظرہ چکیاں سن تو فرماتے ہیں اماں کو پوچھ گیا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اماں نال تصلاح کی تھی، فرمایا چاچا تسی اپنے خیمے چ موجود ہو، شام تو لے کے اے وقت ہو گیا ہے، میری ماں مینو سامنے بٹھا کے آندی ہے 13 سال صرف تیری عمر ہے، کل زہرا دے لال دے دشمن بڑی بڑی دوروں اکٹھے ہو رہے ہیں، ہر بی بی اپنی قربانی بطول دے پتر تو پہلا پیش کرنی، گھوڑے جدے جدے اتنے آئے نہ اس گھوڑے تے سوار ہوئے تو تیری لتاں رکابت تک نہیں پہنچتی ہیں، تو میرا لال کل جے تیری جنگ جے تیری اس جہاد کوئی کمی بیشی رہ گئی نا میں کی کراں، ایک تو میں بطول ہے کہ سرخرو نہ ہو سکاں گی، تے دوجا تاریخ پڑھن گے تو لوگ گلاں کرن گے خون چنگا سی ماں دا دودھ نے وفا نہیں کی، اس واسطے کہ ماں سید زادی نہیں سی، میرا لال کل میرا دودھ بدنام نہ ہو جائے۔ حضرت قاسم نے گل کی تھی نا خدا دی قسم سینے نہ لا کے حضرت امام حسین فرماندے تے پھر کہنے لگے میں اماں نال صلاح کردا رہا، اماں اجازت مینوں لے دے، اجازت تو لے دے، کل تیرا دودھ بدنام نہیں ہوگا، میں تیرے نال وعدہ پہ کرنا۔ میں اماں کو پوچھ کے آیا چاچا صرف ایک گل دس کل دیاں شہیداں چ میرا نام ہے، صرف یہ پوچھنا آیا پہ کل دے شہداء دی لسٹ چ میرا کدھر نام ہے؟ میں 3 لفظ پڑھے نے، شہزادے کی پوچھیا پہ کل میں شہید ہوں گا، حضرت امام حسین نے نہ شہادت نہ قتل دا نہ ہی منہ تیرے لیا، پتہ نہیں کنا کو پیار سی میرے مولا نو حضرت قاسم دا، نیڑے ہو کے نا تے منہ چم کے فرما دینے تو تے میرے ویر دی نشانی ہے۔ حضرت قاسم پوچھتے ہیں چاچا میں یہ پوچھیا پہ کل دیا شہیدہ چ میرا نام ہے، پھر حضور نے گل کوئی نہیں کی تھی، پھر فرماتے ہیں تو سن کے نا کبا دا بند کھول کے امام حسین فرماتے ہیں تیرے بچوں تو مینوں حسن دی خوشبو آتی ہے۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں چاچا جڑی میں گل پوچھنا نہ اجے اٹھائیے کل دیا شہیدہ چ میرا نام ہے یا نہیں؟ حضرت امام حسین نے ایک گل کی ہے جس تو بعد شہزادہ واپس آ گیا روندا، تے تیسری گل امام حسین نے پھر قتل دا نام نہیں لیا۔ شبیر فرماتے ہیں تینوں موت دی ایڈی جلدی کیوں میں مینوں تے اجے حسن دے تیر نہیں پھلے۔ فرماتے ہیں قاسم بیٹا تینوں موت دی اتنی جلدی کیوں ہے؟ مینوں تے اجے حسن دے تیر نہیں پھلے۔ قاسم سلام کر کے واپس آ گیا۔ علامہ زادی فرماندے نے ماں نو کہنے لگا مینوں نجف دا راہ دس۔ بی بی پاک نے پوچھا نجف جا کے کی کرنا ہے؟ فرمان لگے مینوں اجازت نہیں پہ ملتی شہادت دی تے تیرا بہانہ بن جائے گا اماں میں دادے دی قبر تے بہ جاں گا نا تے جو کوئی پوچھے گا تے تو آکھی پہ قاسم اوتھے کوئی نہیں۔ جدوں زہرا دے لال تے لوگ حملہ آور ہوئے نا قاسم دادے دی قبر تے مجاور بن کے بیٹھا سی، صدقے تیری عزت تو حاجرہ کربلا، سجا ہاتھ پھڑ کے بی بی اٹھے تے اٹھ کے فرماندے نے آ میں آپ کوشش کر۔ اے لفظ جدوں میں نو پڑھیا جگر نو تکلیف ہوئی، یہ کوشش بچان دی نہیں دین دی۔ بی بی فرمائی میں آپ کوشش کرنی ہے۔ اس کوشش دے نتیجے سے بی بی گئی کتھے؟ امام حسین دے خیمے چ نہیں، اتنی حیادار
اتنی حیادار خاتون سن حضرت امام حسن علیہ السلام دی بیوہ جنہوں ام فروہ کیا جاندہ ہے. خدا دی قسم امام حسین دے خیمے چنل نہیں, حضرت زینب دے خیمے دے باہر جا کے بی بی نے انہا ما یرید اللہ دی آیت پڑھی تے بی بی پاک نے فضا نو آکھا ویکھائیں شب عاشور سوالی کون آ گئے. جے ویلے پردہ ہٹایا بی بی فضا دی آواز آئی اجڑ گیا پیو دے بیڑے دی رونق. زہرا دی وڈی نو باہر کھلوتی ہے قاسم نو لے کے, ہاتھ مو گئی بی بی اتنی جلدی اٹھے نے کہ زمین تے چادر دا پلہ خط پیا دیندا ہے. بطول دی تھی باہر آ کے آج نا سامنے کھلو کے فرماندے نے ہے وڈی پرجائی تو ہے, اسی تے تینوں ماواں دی تھاں سمجھنے تے تو ٹر کے میرے بوئے تک آئی ہے, مینوں آندی ہوں میں آپ تیرے دروازے تک آؤں گی. آج ہاتھ جوڑ گئے تے رو کے بی بی فرمان لگی تیرے دروازے تے صرف اس واسطے آئی ہیں ایک باری ویر کو پوچھ دے کل دے شہیدہ دی لسٹ وچ قاسم دا نام ہے ہوئے تو میں مطمئن ہو کے تہجد دیا نمازہ پڑھا. سار اٹھانا میرے نال میرے عزیزو. اگے اگے بی بی زینب نے پچھے پچھے ام فروہ پتر دا ہاتھ پڑے ہے. 3-4 قدم ٹر رہے نا, جو 3-4 قدم تے بی بی بڑے رک گئے. جدو رکے نے نا خدا جانے قاسم نال اس خاندان نو کنا پیار سی. بی بی پاک رکے تے جناب ام فروہ فرمایا جی مرشد زادی کو گل کرنی ہے. رو کے بی بی پاک جناب ثانیہ زہرا نے فرمایا ام فروہ میں تینوں لے جانی ہاں ایک قاسم دے قتل والی گل آپ قاسم دی شہادت والی گل آپ کرنی ہے. جنہیں بلے امام حسین دے سامنے آئے نا جی, سامنے آ کے کھڑے ہوئے نے تے حضرت زینب علیہ تے جناب قاسم تے حضرت قاسم دی والدہ نو کے شبیر ایک جملہ کیا بڑا عجیب و غریب. شبیر تھلے چکائے سر تے رو رہے نے تے رو کے فرماتے نے قاسم تیرے تو بھی صدقے تیریاں سفارشاں تو بھی صدقے. جن میں سامنے آ کے رکے نا حضرت زینب علیہ سائڈ تے ہو گئے نے تے اشارہ کیتا نو میں فرما نو گل کر. یہ میں لفظ نہ کھانال پڑے نے. اس ویلے بی بی پاک دے حضرت میں فرما دے ہاتھ پہ کمتے نے, چہرہ زرد ہے, نظرہ شبیر دے قدمت نے. سامنے کھلوتی حسن دی بیوہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماندے نے بڑی پرجائی جڑی گل کرنی جے کرو. حضرت ام فرما نے رخ پھیرے حضرت زینب نے تے حولے جے حضرت زینب نے فرماندے نے تسی دسو میں کدی شبیر نال بولی. اتنی حیادار خاتون سن. فرماتے نے میں کدی یہ سامنے کھلو کے زہرا دے سے جان نال بولی ہاں. اس ویلے پہلا مصاحبہ جملہ کہہ رہے ہیں. اس ویلے بی بی زینب رو کے فرمایا آج بول لے میرے ویر دی آخری رات, کوئی گل کر لے میرا ویر ایک رات دا مسافر. حضرت ام فرما نے ہاتھ جوڑے ہاتھ کم دینے پہ اور جملے 2-3 آنکھیں نے 2-3. پہلا جملہ بادشاہ حسین, سخی حسین, لجپال حسین, اے حجت خدا, اے زمانے دا امام, اے اولے الامر. پہلا جملہ بی بی فرما دی ہے میں کدی تیرے سامنے اے جی سامنے آ کے نہ کھلون دی جے آج حسن موجود ہو. میں مجبوراً تو اٹھے سامنے آئی ہاں. صرف ایک گل دا چھڑو کل دے شہیدہ چ میرے قاسم دا نام ہے کہ نہیں. حضرت امام حسین نے خدا دی قسم پھر قتل والی گل نہیں کیتی, جملے بدل کے گل دسی. دسا کہڑے جملے, ایک ماں نال گل کیتی ہے, ایک بیٹے نال کیتی ہے حضرت قاسم نال. ماں قاسم دی نو حضرت امام حسین فرمایا پہلے تے تیری تسلی میں کراں, جا کے امن نال نمازاں پڑھ, تسلی نال نمازاں پڑھ, تینوں وہ میں قاسم دا سن چھوٹا ہے. کل شہادت نہ ہوئی تو کی بنے گا, بس کل پھر دن چڑھن دے. جے کل تیرے قاسم نو اکبر تو بدا نہ دیا میں سخی ابن سخی کیوں ہاں, تو مطمئن ہو جا. بی بی تے پیچھے ہٹنا. ایک جملہ حضرت قاسم نو آکھے نے ہاتھ رکھ کے نا قاسم دے کندھے تے صدات عظام کمال دا غیرت ہاشمیہ دا جملہ پڑھ رہا میں. ہاتھ رکھ کے نا قاسم دے مونڈے تے امام حسین فرماتے نو تو تے جوان ہے تے تیرے ذہن چ گل آؤندی ہے میں شہید کیویں ہوواں گا. کل تے شہید ہے تے میرا اصغر بھی شامل ہے. سننا صدات عظام جڑے ویلے اصغر دا نام آیا ہن تک شہزادہ رو بھی رہا سی تے پریشان بھی سی. جڑے ویلے علی اصغر دا اسم مبارک امام حسین دے منہ تے آیا شہزادے نے انگڑائی لئی, کعبہ دے بند ٹوٹ گئے, مونڈے تے ہاتھ رکھ کے امام حسین فرماتے نے عباس جی مولا. فرمایا شاگرد
نے موڈے تے ہاتھ رکھے ہے، چار چار باری گال چم کے امام حسین فرماتے ہیں قاسم تینوں اصغر تے قتل دا ایڈا غصہ لگ گیا ہے، اے قتل ہونا ساڈی عادت ہے، اے ساڈی شرافت ہے، رو پیا قاسم او تیری غیرت تو سارے جہان دی غیرت قربان کراں۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں چچا حمزہ ساڈا شہید، جعفر طیار ساڈا شہید، دادا میرا شہید، دادی میری شہیدہ، پیو میرا شہید، مینو اصغر دے قتل دا نہیں، مینو اے دس اصغر ہے چاچی دی گود مینو آج ایک گل دس کل کدرے بے حیا خیمیاں دے اندر تے نہیں آجا۔ ہائے ہائے شبیر فرماتے لو کسے دی جرت ہے او جڑا تیری زندگی ہے نہ خیمیاں دا رخ کرے، او تیری غیرت تے شرافت تو صدقے تسی تیار ہو گئے؟ شاہ جی مہندی ہے فرماندے نے مہندی ہے، پاگل اسی کوئی نہیں، نہ مہندی ہے سی نہ کسے مہندی لائی ہے، لوگ سمجھتے نے پاگل ہو گئے نے، کربلا چ مہندی کتھوں آئی سی؟ میں ہن پڑھ رہا مہندی کیڑی ہے، کتھے لگی ہے تے کنے لائی ہے؟ قاسم میدان چائے نے چار نظران دے ٹانتے بدے نے، قاسم میدان شبیر ٹبے تے حضرت زینب اندرلی کنات دے خیمے دے اندر، باہرلی کنات تے فضا، قاسم دی ماں سجدے کنے جناب پانچ شخصیتیں میں دسی ہیں، قاسم میدان شبیر ٹبے تے حضرت فضا باہرلی کنات دے نال، اندر لے دروازہ خیمے تے حضرت زینب تے مسلح عبادت تے قاسم دی ماں کہہ رہی سی یا اللہ میری قربانی قبول کریں۔ علامہ زیدی فرماتے ہیں کچھ وقت گزرے ہے، قاسم زین تو ڈگ گئے، شبیر ٹبے تے ڈگ گئے، فضا باہرلی کنات تے ڈگی ہے، اندر لے دروازے تے جناب زینب ڈگے، قاسم دی ماں سجدہ ڈگی ہے، شکرن للہ۔ حضرت قاسم نے فرمایا چاچا میں لے گیا، ہر شہید نے آکھیا مولا میں لے گیا، ایک جملہ انہا وکھرا آکھیا ہے، حضرت قاسم دا سان اتنا چھوٹا سی، بے ساکتہ فرماتے نے اماں میں تو زین چھوٹا۔ میرے عزیزوں میں نہیں پڑھتا کہ میں حضرت امام حسین کٹھی کیتی ہے لاش، چونکہ میں مہدی دا لفظ پڑھنا چاہنا، بس اے سارے جہان نہیں لکھے ہے کہ لاش ایسا عالم چلے کے زہرا دا لال جنی ملی ہے لے کے خیمے دے باہر کھلوتے نے تے فرماندے نے زینب جی ویر، فرمایا اس ویلے میری پرجائی ام فروہ کتھے نے؟ فرمایا خیمے دے اندر نے، فرمایا مینوں دسو میں لاش کیڑے خیمے چ کھڑا؟ جڑے ویلے بی بی اندروں سنیا نا کہ لاش شاید پہچان دے قابل نہیں تے زہرا دلال اندر نہیں لے کے آ تیری جتی تو جہان وارا، مسلح تو اٹھ کے بی بی فرماندی ہے لے آ میں حاجرہ نہیں، اندر لاش لے آؤ میں بیکھا میری قبول کیسی ہوئی ہے۔ جڑے ویلے زہرا دلال نے گٹھڑی رکھی ہے نا اس ویلے لہر ہاتھ جوڑے نے حضرت ام فروہ نے، فرمایا کدی تیرے بیڑے چو کچھ منگے؟ فرمایا بڑی غیور ہے کدی کچھ نہیں منگیا، فرمایا آج منگنیاں تو سردار زادی ہے تو تسی سردار زادے ہو، ایک مہربانی کرو ایک لمحے واسطے دووے بہن پرا ذرا میرے خیمے چو باہر۔ آخری جملہ پڑھ رہے ہیں جلے ویلے زہرا دا چند تے حضرت زینب فضا نو نال لے کے حضرت قاسم دی ماں دے خیمے تو باہر نکلے نا، زمین کربلا اچ زلزلہ آ گیا، شبیر دھوڑ کے خیمے دا روکی تا، گٹھڑی کھول کے سر تو چادر لا کے سفید والا وچ حضرت قاسم دے خون نو لا کے بی بی کہہ رہی سی